السلام علیکم میرے معزز دوستو۔ شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے منور کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہما مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر اکرمہ کی تلاش میں نکلی۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کو پھسلانا چاہا۔ وہ اسے امید دلاتی رہی یہاں تک کہ قبیلہ عق میں پہنچ گئی، تو انہوں نے اس قبیلے والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے، اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمے سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا وہاں پہنچ گئی اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ وہ ان سے کہہ رہی تھی، اے اکرمہ، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں۔ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم امن لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی رومی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا، اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں۔ آئندہ اس کے باپ کو برا بلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردے تک پہنچتا نہیں۔ راستے میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتی ہی لبکے، اور جلدی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سے سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا، کچھ اور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگی کی ہے یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نزیبہ باتیں کہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبروریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں، اب آئندہ اللہ کے راستے میں اس سے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں، اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے نکاح کی بنیاد پر ہی حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔ واقدی نے اپنی سند میں یہ نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہیل بن عمرو نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کے پہلے سے اندازہ نہ تھا، تو ان کو حضرت اکرمہ نے کہا، یہ بات نہیں، بلکہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو کل ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کہا، ارے کچھ دن پہلے تک تو تم ان کے بڑے مخالف تھے، اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو۔ حضرت اکرمہ نے کہا، اے ابو یزید، اللہ کی قسم ہم لوگ بالکل غلط راستے پر محنت کرتے رہے، ہماری عقل بھی کوئی عقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان۔